تبلیغی جماعت 6 صفات کا مذاکرہ۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمے کی فضیلت: ایک 100 سالہ کافر اگر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم پر اللہ کے تمام احکام فرض ہو جاتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اگر نماز خراب ہوگی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، 1 دنیا اور 4 آخرت میں۔ نمبر 1 دنیا میں رزق کی تنگی دور ہوگی۔ نمبر 2 آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 3 اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نمبر 4 پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نمبر 5 بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ علم اور ذکر: اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو بندہ 1 آیت قرآن کی سیکھ لے اللہ اس کو 100 نوافل سے بڑھ کر ثواب دیں گے اور جو بندہ 1 بات علم کی سیکھ لے اللہ اس کو 1000 رکعت نوافل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ صحیح نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب گزر رہا تھا، اس نے دل میں کہا اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے مسلمان کی بیمار پرستی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔
اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہوں وہ ہم میں سے نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی نہ کریں اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا یقین ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔